تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ نواز شریف صاحب کو یاد تو ہوگا. سب اگر وہ عام لیڈر رہنا چاہتا ہے تو ان سب زیادتیوں کو یاد رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے. لیکن یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ آپ یہ لیں، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس خطے کے سب سے سینئر ترین سیاستدان ہیں. اسے بڑا بننا ہے تو کھلاڑی اور اس کے مینڈیٹ کو بھی عزت دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے نکالے اور اپنے سامنے والی نشست پر بٹھائے. جس دن السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. اس کے آنے کے بعد سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ فیض حمیدوں، باجواؤں، راحیل شریفوں کے وار، ان سب پر بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر جی نوشین صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ کیا اس سے پاکستان کے حالات پر کچھ فرق پڑتا ہے کہ عظما اور مریم اورنگزیب کی آپس میں بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عظما بخاری، مریم اورنگزیب اور مریم نواز کی یہ دونوں جو جان نثاران ہیں، ان کی آپس میں بنتی ہے یا نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کے حوالے سے بات تو کرنی چاہیے نا کہ یہ جس انداز سے اس کو لے کر چلتی ہیں، تاکہ جو نان ایشوز پر ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ایشوز کی طرف آئے نا، ان پر ایک ہائی لائٹ تو کیا جانا چاہیے نا کہ ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو افواہیں ہیں، جو عوام کے سامنے تو آنا چاہیے. یہ جس انداز سے ڈھونگ کر کے عوام کے سامنے آتے ہیں، ان کا اصل چہرہ، ان کے اصل اختلافات وہ بھی عوام کے سامنے آنے چاہیے نا. کہ یہ جو بناوٹی چہرہ بنا کر لوگوں کو جس انداز سے بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہونا چاہیے. صحیح. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ کفاروں کا موسم ہے اور سب کفارہ ادا کر رہے ہیں. جی، کفاروں کا موسم ہے اور آج نگراں کابینہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے العزیزیہ ریفرنس میں وہ معطل کر دی ہے. ختم نہیں کی، معطل کر دی ہے. کس کیپیسٹی میں کی ہے یہ قانونی ماہرین ہی بتائیں گے. لیکن یہ جو ایک سب کو پتہ تھا یہ دھن چھٹ جائے گی، میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور اس کے بعد ان کو اقتدار میں لایا جائے گا. تو میاں صاحب کے لیے یہ تیاریاں اور وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. نگینہ آصف لکھتی ہیں کہ لاہور میں جلسہ روزی کامیاب ہوتا ہوگا کیونکہ لاہوری روز ٹریفک میں پھنسا. کیونکہ اقرار صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ میں 7 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ 7 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے؟ اس طرح سے تو پھر کراچی میں ہونے والی ہر کارنر میٹنگ، کراچی میں ہونے والی ہر ایسی پارٹی کا کوئی بھی اجلاس ہو یا کوئی بھی آپ یہ کہیں کہ چھوٹی سی جسے ریلی بھی کہیں نا، وہ تو کامیاب ہو جائے گی کیونکہ یہاں ٹریفک ہی ٹریفک ہے. تو یہ پیمانہ نہیں ہوتا کسی بھی جلسے کو کامیاب قرار دینے کا. اقرار بھائی نے کیا اور پھر لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سب نے دیکھا. بہرحال سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اس کے آنے کے بعد آئے. بظاہر ان کا جو کالم ہے نا، وہ اصل کالم جو شروع ہوتا ہے وہ 9 مئی کے بعد سے ہوتا ہے. مطلب بظاہر 9 مئی کے ذمہ داروں عمران خان صاحب کو وہ کھلاڑی کہہ رہے ہیں بار بار کالم میں. کھلاڑی کے نمایاں ساتھیوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. شکنجہ اور کسا جا رہا ہے. نونی لیڈر اور مقتدرہ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کھلاڑی کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچیں. پہلے تو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دینا کہ نواز شریف صاحب جو نااہل ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب منطق ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو عقلی طور پر سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ واپس آیا ہے تو سب کچھ یکدم بھول تو نہیں سکتا، اس کو سب یاد ہے. اس کے خلاف پاشوں، جنرل شجاع پاشا کو سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں پاشوں. ظہیر الاسلاموں نے ان کا نام صرف ظہیر الاسلام تک ہے، واو اور نون یہ اضافی ہیں. بہرحال اور رضوان تک نام ہے. میں آگے نام ان کا رضوانوں نے جو گل کھلائے، جو سازشیں کی وہ اسے یاد ہوں گی.
اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں فیض حمیدوں، ان کا نام فیض حمید ہے، فیض حمیدوں باجووں، ان کا سب نام plural ہو گئے۔ باجوہ ہے، اور راحل شریفوں کے خفیہ اور کھلے وار، خفیہ اور کھلے وار اسے کچھو کے تو لگاتے ہوں گے، مطلب کہ یعنی میاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ نواز شریف صاحب کو یاد تو ہوگا۔ سب یاد ہے، میاں صاحب کو سب یاد ہے، اور وہ کیا کریں گے آگے دیکھیں۔ کھلاڑی اور عسکری خان مل کر، یہ انہوں نے ایک ادارے کو عمران خان کی محبت میں گرفتار قرار دیتے ہوئے اس وقت کی جو داستان ہے وہ بیان کرتے ہوئے ایک ادارے کو عسکری خان لکھا ہے۔ عسکری خان مل کر جو کرتے رہے وہ بھلانا مشکل ہوگا، اور اسے وہ انصاف خان بھی نہیں بھول سکتے۔ انصاف خان، یہ عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انصاف خان بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے پاناما کے نام پر اقامے کے ذریعے اسے سزا دی، نااہل قرار دیا، اس کے مینڈیٹ کے باوجود اسے گھر بھیج دیا، اسے وہ گالیاں، بے عزتی اور نفرت بھی نہیں بھولی ہوگی جس کا سامنا اس کو لندن میں کرنا پڑتا رہا۔ سب نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لندن میں لوگوں کی محبتیں ہیں، اور جس انداز سے جب بھی میاں محمد نواز شریف اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ عام لیڈر رہنا چاہتا ہے تو ان سب زیادتیوں کو یاد رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے اور ایک ایک سے بدلہ لے تاکہ آئندہ کوئی منتخب وزرائے اعظم آپ کہتے ہیں کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ عظیم لیڈر بننا چاہتا ہے تو پھر نیلسن منڈیلا بننا ہوگا۔ نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو کی طرح اپنی جان کے دشمنوں کو بھی مفاہمت کی طرف لانا ہوگا۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لیں آپ، پھر کہہ رہے ہیں آپ مفاہمت کریں۔ یہ دیکھیں سہیل ولایت صاحب، سب سے پہلے سیاست کے کرداروں میں مفاہمت ہونی چاہیے، پھر ہی سیاست اور مقتدرہ کے معاملات طے ہوں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مقتدرہ ہیں ان سے بدلہ لیں اور سیاست دانوں سے مفاہمت کریں اس کے آنے کے بعد۔ لیکن نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ کسی سے انتقام لینے کی تمنا نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ آپ یہ لیں، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا ہے کہ کسی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کرپٹ ہو، چاہے کتنا بڑا اس نے جرم کیا ہو، سہیل ولایت صاحب کے حساب سے وہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد سے مقتدرہ اور اہل سیاست کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری لڑائی بھی پھر سے یاد آئے گی، پھر لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اسے اقتدار مل بھی گیا تو کیا اس میں اختیار بھی ہوگا؟ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اقتدار ملنے جا رہا ہے، اور اقتدار ملنے کے بعد کیا وہ با اختیار وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا مقتدرہ کو نئے وزیر اعظم کے بجائے کہیں نئے کاکڑ کی تلاش تو نہیں؟ اگر مقتدرہ نے معیشت، زراعت اور خارجہ پالیسی خود چلانی ہے تو پھر وہ اقتدار لے کر کیا کرے گا؟ وہ 3 بار پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس لیے اس کے لیے اختیار سے خالی وزیر اعظم کا عہدہ بیکار ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور پھر وہ یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس خطے کے سب سے سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ لیکن اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مودی صاحب سے بھی زیادہ تجربہ رکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اس کے علاوہ جو ایرانی قیادت تھے آیت اللہ خامنئی، ان سے بھی بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اور اس خطے میں جتنے بھی وزرائے اعظم یا سیاستدان ہیں وہ بڑا تجربہ نواز شریف صاحب کے پاس سے 33 سال پہلے بھی وہ وزیر اعظم تھے، اور 33 سال کے بعد اب 2024 میں بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اگلی سیاست میں ان کی نمائندہ مریم ہوں گی۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیتے تو وزیر اعظم بنیں گے، تاہم وہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کر پائیں گے نواز شریف صاحب کے لیے۔ یہ بھی ابھی سے انکشاف سال 2 سال بعد وہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ لے آئیں گے اور خود حکومت سے باہر بیٹھ کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ اگلی سیاست میں ان کی نمائندہ مریم ہوں گی۔ مریم کی خواہش وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ہے، مگر اب تک جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں ان کی یہ خواہش الیکشن کے فوراً بعد پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس خاندان کو دوبارہ اقتدار ملے تو اوپر اور نیچے دونوں بڑی سیٹوں پر خود کو رکھنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنے مخالفین کے بارے میں بھی سوچے، اور پھر
آگے بتاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جس دن میاں نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے بدنام زمانہ فیصلے کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو نااہل قرار دیا تھا، اسی روز یہ طے ہو گیا تھا کہ اب اگلی باری نواز شریف کی ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ حالیہ تاریخ میں جب عمران خان اپنے حریف نواز شریف کو جیل میں ڈال کر فخر سے سینہ پھلائے پھرتے تھے، اسی وقت سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ نواز شریف رہا ہوں گے، اور جب عمران خان اقتدار سے اتریں گے تو وہ بھی جیل یاترا کریں گے۔ نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے نہیں جیل میں ڈالا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور اقتدار سے بھی عمران خان نے نہیں اتارا تھا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا کیس آیا، اس کے بعد میاں صاحب نااہل ہوئے اور اپنے اقتدار سے سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب کے خلاف احتساب عدالتوں میں ریفرنسز گئے، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز، جس میں میاں میں تو ابھی سزا بھی معطل ہو گئی۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، ابھی معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، سزا برقرار ہے۔ معطل کا مطلب ختم نہیں ہونا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اور کتنی سہولتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ وہ اس وقت اس خطے کا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے، مودی ہو، طالبان سے تو واقعی ہے، حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد وزیر اعظم ہیں بنگلہ دیش کی، ایرانی قیادت، سب اس سے تجربے میں جونیئر ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، تجربے میں جونیئر ہونے کے بعد ہم ان تمام تر ملکوں سے پیچھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اب صرف وزیر اعظم نہ بنے بلکہ تاریخ بنائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ کھلاڑی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو وہ نام نہیں لے رہے، بار بار کھلاڑی کہتے ہیں، کچھ لوگ کپتان کہتے ہیں، کچھ لوگ قاسم کے ابا کہتے ہیں، تو کچھ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ اسے بڑا بننا ہے تو کھلاڑی اور اس کے مینڈیٹ کو بھی عزت دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے نکالے اور اپنے سامنے والی نشست پر بٹھائے۔ جس دن تزادستان میں ہم نے سیاسی مخالفوں کو عزت دینا شروع کر دی، اس دن سے ہی پاکستان کا ایک نیا جنم ہوگا۔ اسی دن سے ہی آئین، جمہوریت اور پارلیمانی روایات کا بول بالا ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ایسا ہوگا تو اس طرح سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھیں، سب کا اپنا مینڈیٹ ہے نا، اور اپنی اپنی ڈومینز ہیں، پارلیمان کی اپنی ڈومینز ہیں، سپریم کورٹ کی اپنی ڈومینز ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی اپنی ڈومینز ہیں، اور تمام تر جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں میڈیا ہے۔ میڈیا ادارہ تو نہیں ہے، لیکن میڈیا کو ایک پلر آف دی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، تو ان کی اپنی ڈومینز ہیں، سب کو اپنی اپنی ڈومینز میں رہنا چاہیے۔ اور اس کے آنے کے بعد بہت کچھ انحصار اس کے رویے پر ہوگا۔ اگر وہ نہلے پر دہلے مارتا رہا تو پھر کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے تاریخ میں اپنا نام بنانا ہے تو اسے کھلاڑی کو بھی کھلانا ہوگا، کھلاڑی کو کھلانا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ صرف لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ترازو برابر ہوتی ہے، یہاں ترازو کو ایک طرف جھکا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، اور باقی جتنے بھی مخالفین ہیں، آپ دیکھیں کاکڑ صاحب کا رویہ، انوار اللہ کاکڑ صاحب کا، انہوں نے کل کہا کہ جو پاکستان، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کسی پارٹی کو جتوانا ہے تو میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کیوں کریں گے کچھ۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو وہ صاف شفاف ہوگا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ صاف شفاف کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے ملاقاتیں، آج تو نگراں حکومت نے، نگراں کابینہ نے بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی العزیزیہ والی سزا بھی معطل کر دی۔ اور کیا چاہیے میاں صاحب کو؟ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی وہ باقی رہ گئی تھی، اب اس نے بھی جو پرفارمنسز دینا شروع کر دی ہیں نا، اس کے بعد سب کو لگ پتا گیا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی ادارہ کرکٹ سمیت سلامت نہیں ہے، اس پر بھی اس ملک میں سیاست زدہ ہونے کا الزام ہے۔ ویسے صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔